پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی مستحکم اور انٹیکٹ ہے، اور الحمدللہ ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ مسلح افواج اور متعلقہ ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اسی فارمیشن کمانڈرز بریفنگ میں آپریشن رد الفساد کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی تفصیلاً آگاہ کیا گیا۔ پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں دہشت گردوں نے امن عامہ کو خراب کرنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن ہمارے بہادر آفیسرز اور جوانوں نے ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا۔ اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 128 دہشت گردوں کو ہلاک اور 270 کو گرفتار کیا گیا، اور ان آپریشنز کے دوران 97 آفیسرز اور جوانوں نے شہادت نوش کی۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری قومی جنگ انشاءاللہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اسی دوران عالمی امن کے قیام کی خاطر اقوام متحدہ کے تحت امن مشن کانگو میں تعینات پاکستان آرمی کے 6 آفیسرز اور جوانوں نے 29 مارچ کو فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ اب تک پاکستان فوج کے 168 افسران اور جوان مختلف UN مشنز پر انٹرنیشنل پیس ایفرٹس کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ ان قربانیوں کا اعتراف اقوام متحدہ میں اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا۔ آرمی چیف نے چیلنجنگ سیکیورٹی انوائرمنٹ کے باوجود یوم پاکستان پریڈ، OIC کی 48ویں کونسل آف فارن منسٹرز اور پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں اس کا انعقاد کرانے کے اوپر متعلقہ اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آفیسرز اور جوان بدلتے ہوئے سیکیورٹی میٹرکس کی مناسبت سے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ایمرجنگ چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں۔ فارمیشن کمانڈرز نے ملک کی سلامتی کے حوالے سے لیے گئے اقدامات اور بالخصوص انٹرنل سیکیورٹی کی مد میں پاکستان آرمی کی آئین کی بالادستی اور رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اسے درست سمت میں بہترین قدم قرار دیا۔ سب نے اتفاق کیا کہ ڈیموکریسی، اداروں کی مضبوطی، قانون کی بالادستی اور سب اداروں کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی بہترین ملکی مفاد کی ضمانت ہے۔ عوام کی حمایت مسلح افواج کی طاقت کا منبع ہے۔ اس کے بغیر قومی سلامتی کا تصور بے معنی ہے۔ اس لیے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی ہے۔ تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلایا جائے۔ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ کام انشاءاللہ ہم اب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں،
کیونکہ قانون پر عمل درآمد ہی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے اداروں کو اور ملک کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ My briefing ends here. Now I'll take questions, and as I said that any question is welcome. ممتاز بٹی صاحب